بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ یکم شعبان المعظم، ولادت باسعادت فاتح شام بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخ ولادت باسعادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت 5 جمادی الاول کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور دوسرے قول کے مطابق جو ہندوستان اور پاکستان میں مشہور ہے وہ یکم شعبان ہے، اور ایک قول کے مطابق شعبان کے پہلے ہفتے میں ہے۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے کچھ احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس بچی کا نام رکھنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں لے سکتا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لائے تو ان کو یہ خوشخبری دی گئی۔ اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے، اس بچی کے نام کے بارے میں خدا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، درود و سلام کے بعد فرمایا، اس نومولود کا نام زینب رکھیے کیونکہ لوح محفوظ پر یہی نام لکھا ہوا ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو آغوش میں لیا، بوسا دیا اور فرمایا، تم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ اس بچی کا احترام کرنا کیونکہ یہ بچی خدیجہ سے مشابہت رکھتی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تہجد اور شب بیداری کو زندگی میں کبھی بھی ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ 11 محرم الحرام کی رات کو بھی اتنی سختیاں جھیلنے اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی اس رات خدا کی عبادت کو ترک نہیں کیا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اس رات یعنی شام غریباں میں بھی میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نے اتنی مصیبتوں کے بعد بھی کربلا سے شام تک مستحب نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام عاشورہ کے دن حضرت زینب علیہ السلام سے وداع کرتے وقت فرماتے ہیں، یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، میری بہن نماز شب میں مجھے نہ بھولنا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا علم اتنا وسیع تھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان کی اس خصوصیت کی تعریف کی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جناب زینب کو فہمہ غیر مفہمہ سے خطاب فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ ایسی عالمہ ہیں جس کا کوئی استاد نہیں ہے، یعنی نہ کسی مکتب میں پڑھا اور نہ کسی استاد کے سامنے زانو تہ کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے زمانے کی عورتیں آپ کے علم سے فیض یاب ہوتی تھیں۔ جناب زینب مفسرہ قرآن تھی اور تفسیر قرآن کا درس دیتی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی عبداللہ بن جعفر سے ہوئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام سے بہت مانوس تھی۔ آپ نے اپنے نکاح کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام سفر میں جائیں گے تو زینب بھی اپنے بھائی کے ہمراہ جائے گی، عبداللہ بن جعفر کبھی منع نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے تو جناب زینب بھی ان کی مددگار بن کر ان کے ہمراہ تھی اور ہر موقع پر بھائی کی حمایت کرتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس خاندان نبوت کی قافلہ سالار بنی اور اپنے بھتیجے علی ابن الحسین علیہ السلام کی حمایت کرتی رہی۔ سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر، سلام ہو عالمہ غیر معلمہ پر، سلام ہو فہمہ غیر مفہمہ پر، سلام ہو محبوبۃ المصطفیٰ پر، سلام ہو شریکت الحسین پر، سلام ہو نائبۃ الزہرا پر، سلام ہو عقیلۃ القریش پر۔ ولادت باسعادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے موقع پر تمام مومنین شیعان حیدر کرار کو ولادت باسعادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔